أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے دوستوں اور میرے عزیز ترین ساتھیوں، آج کی اس قرآن برمہ میں میں اپنی گفتگو کا آغاز چند ٹھوس تاریخی حقائق و دلائل کی بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو کا محور ہے عظمت قرآن۔ خالق کائنات اللہ رب العزت کی منشا و مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے اور رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام جو کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو کہ اسلام کی ہدایت و رہنمائی سے خالی ہو۔ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے جس نے سارے قیصر و کسرا کے اندر ایک عالمی انقلاب برپا کر دیا۔ جب تک مسلمانوں نے اس قرآن کو تھامے رکھا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی بادشاہیت مسلمانوں کو عطا کر دی۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں کو جما دیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ یہ غالب رہے گا۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا، مسلمان تاریکیوں میں گم ہو کر رہ گیا۔ ہر جگہ مسلمان مارے جا رہے، مسلمان کاٹے جا رہے، ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے، یہاں تک کہ ذلت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن گئے میرے بھائی، کیونکہ مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو وہ پہاڑ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے بھائیو، اگر میں دنیا کی ساری کتابوں کو یکجا کروں اور ان سے ایک سوال کروں کہ اگر تو سچی ہے تو اپنی سچائی کا ثبوت پیش کر۔ دنیا کی کتاب یعنی مذہبی کتاب، تو میرے بھائیو کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنی سچائی کا ثبوت خود پیش کر سکے، کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے۔ لیکن جب میں یہی سوال اس قرآن سے کرتا ہوں تو قرآن کا دوسرا صفحہ، دوسری سورہ، پہلا رکوع اور دوسری آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ قرآن
متقیوں کے لیے ہدایت. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ کتاب بلا شک و شبہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کو راہ دکھانے والی ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی یہ کہتے کہ ہم اس قرآن سے بہک جائیں گے، قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے، تو کیا وہ متقی ہوا؟ نہیں میرے بھائی. کیونکہ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، جب ان سے پوچھا گیا ایک عالم صاحب سے کہ قرآن میں لفظ ہے رائنا، اور اللہ کہتا ہے کہ رائنا مت کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، تو کیا ہم قرآن سے رائنا کا لفظ نکال دیں؟ تو وہ عالم جواب دیتے ہیں کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ دیکھنا حرام ہے. تو میرے بھائیو، کیا ایسا انسان جو اس طرح کا فتویٰ دے کیا وہ متقی ہوا؟ نہیں میرے بھائی، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں اسے ظالم قرار دے دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 2 میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، اور ظالموں کے لیے یہ قرآن خسارہ ہے، نقصان ہے. تو میرے بھائی جو یہ کہتے کہ ہم اس قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، حرام ہے، یا قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، وہ مومن نہیں، وہ ظالم ہے میرے بھائی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طہ کے اندر سورہ نمبر 20 آیت نمبر 2 میں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ یہ قرآن آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتا. تو میرے بھائی یہ قرآن مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ تو ایمان میں زیادتی کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرتا ہے. آپ دیکھ لیجیے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. کہ مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو مومن کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آیت مومنوں کے ایمان کو بڑھاتی ہے، مومنوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. میرے بھائیوں، اگر میں کسی مسلمان سے سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیوں نازل کیا ہے، تو کیا جواب آئے گا؟ جانتے ہو؟ قرآن خوانی کرنے کے لیے. یا جواب دیں گے کہ تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن تو خود کہتا ہے کہ یہ جو شفا ہے، اور ہم گلے میں لٹکا کر شفا حاصل کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو شہد کو بھی شفا کہا ہے، تو کیا آپ شہد کی بوتل کو گلے میں لٹکاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو زیتون کو بھی شفا کہا ہے، تو کیا آپ زیتون کو گلے میں لٹکاؤ گے؟ تو کیا جواب؟ یہی جواب کہ پینا شفا ہے. اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا شفا ہے، تلاوت کر کے تھوکنا دم کرنا شفا ہے، لیکن گلے میں لٹکانا شفا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111۔ کہ اگر تمہارے پاس دلیل ہے، تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ، اور دلیل یہی ہے کہ یہ تعویذ باندھنا، گنڈا باندھنا یہ شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی جو دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور نبی نے کیا دیا کہ جس نے تعویذ باندھا، گنڈا باندھا، اس نے شرک کیا، اور اللہ نے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے شرک کیا میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، تعویذ گنڈے سے کتنی نفرت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مراد پوری نہ کرے، جسم کی طاقت کو کم کر دے، جو تعویذ باندھے، گنڈا لٹکائے۔ اور میرے بھائیو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ تعویذ باندھنے والا اسلام میں داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کو کلمہ پڑھایا، 1 کو چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ تو کہا کہ اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا بندھا ہوا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ شخص، اپنے کالے دھاگے کو توڑ ڈالتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا۔ یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مریض کی عیادت کے لیے جاتے، دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک کالا دھاگا بندھا ہوا ہے، تو کہا کہ اگر یہ پہنے ہوئے تو مر جاتا تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کالا دھاگا باندھنے والے کو مشرک قرار دے دیا۔ تو آپ غور کیجیے میرے بھائیو، کیا آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ آج ہم نے تعویذ گنڈے کو اپنے بزنس کا ذریعہ بنا رکھا ہے، جبکہ یہ قرآن جو ہے شفا ہے۔ جس مہینے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا اسے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کا ذکر کرتا ہے جس مہینے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہے۔ تو میرے بھائی آپ کو بتلاتا چلوں کہ دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، جو آسمانی کتابیں ہے، اللہ وہ ساری کے ساری آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں ہیں۔ ایک رمضان کو اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیمی اتاری، مسند احمد کی حدیث ہے۔ 6 رمضان کو اللہ رب العالمین نے توریت نازل فرمایا، 13 رمضان کو انجیل، 29 رمضان کو زبور، اور 24 رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ لیکن اب یہ سوال لوگوں کے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو پھر یہاں پر یہ حدیث جو ہے یہ کیسے؟
تو میرے بھائی یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے. اگر کبھی 21ویں شب ہے تو کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آخری اشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن اس دنیا میں نازل ہوا ہے شب قدر کے اندر، رمضان کے مہینے میں؟ تو نہیں میرے بھائی، بلکہ یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، اور لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر لایا گیا اور بیت العزت کے مقام پر رکھ دیا گیا، اور وہاں سے ایک ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القا ہوتی رہی. اسی لیے اللہ نے فرمایا نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین وانه لفی زبر الاولین. کیسے روح الامین لے کر اترتے ہیں، ایک ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القا ہوئی ہے، اور یہ سب سے آسان زبان عربی زبان میں نازل ہوا. پھر اللہ نے فرمایا یہ ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور اسی لیے اللہ نے سورہ فرقان نمبر 25 آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. کہ اے نبی تم قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو. کوئی اور کتاب کا نام نہیں لیا، بزرگوں کے قصے کہانیاں مت سناؤ، بلکہ قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو. تو اگر ہدایت کا ذریعہ کوئی کتاب بنے گی تو وہ قرآن بنے گا میرے قرآن. آپ دیکھیے تاریخی واقعات کو پڑھ کر دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے. نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی. جب انہیں پتا چلا نعیم بن عبداللہ کے ذریعے سے کہ ان کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اپنے گھر کی طرف کا رخ کیا. گھر پہنچتے ہیں، بہن کو مارتے، بہنوئی کو مارتے. بہن کہتی ہے کہ اے عمر اگر حق تمہارے مذہب کے علاوہ کوئی اور مذہب میں ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پھنس جاتا ہے. کہتے کہ وہ اوراق لاؤ جو تم پڑھتی ہو، پڑھ رہی تھی. وہ اوراق دیکھتے ہیں، لکھا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ یہ قرآن تمہیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہدایت کا ذریعہ بنی. انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. خباب بن ارت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار ارقم کی طرف لے جاتے ہیں. وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر کہتے کہ کہو خطاب کے بیٹے کس ارادے سے آئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کی آواز سے پورا دار ارقم گونج اٹھا گیا. ہدایت کا ذریعہ قرآن بنا. سہیب بن ثابت نامی ایک شخص آتا ہے تو وہ حکمت لقمان پیش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت لقمان کی تعریف کی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا. قرآن پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خزرج کی لڑائی میں شہید ہو گیا. تو یہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اس میں حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہے.
میرے بھائی یہ قرآن حق اور باطل کو کیسے دور کرتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آج ایک جماعت کہتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس وقت تک بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک وہ حلالہ نہ کر لے عدت گزرنے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات بتلاؤ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر حلالہ کرنے والے اور کروانے والے میرے پاس لائے گئے تو میں انہیں رجم کر دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور قرآن نے بھی اس کا ڈائنامائٹ کیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 کے اندر۔ اور کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، عدت گزرنے کے بعد انہیں ان کے سابقہ شوہر سے نکاح کرنے سے مت روکو، لیکن وہی رسموں کے مطابق نکاح ہوگا، نیا نکاح۔ قرآن نے ڈائنامائٹ کر دیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان اس قرآن کو نہیں سمجھتے۔ آج بہت سارے علماء سو نے اس قرآن سے مسلمانوں کو دور کر دیا ہے، مسلمانوں کو بدزن کر دیا ہے، اور قرآن سے رٹنے رٹانے تک محدود رہ گیا ہے۔ میرے بھائی کیسے دور کیا؟ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، حوالہ کے ذمہ دار میں ہوں، میرے سے آپ حوالہ مانگ سکتے ہو۔ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اس کے اندر تحریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، حفظ کرنے کے لیے کیا کوئی حفظ کرنے والا ہے؟ اور پھر میرے بھائی آگے انہوں نے ایک لائن لگا دی، لکھتے ہیں کہ ابن کاتب رحمت اللہ علیہ دن بھر میں 8 قرآن شریف ختم کرتے تھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ 2 قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اگر اس ترجمے کو صحیح مان لیا جائے تو قرآن کی کئی آیتوں کا انکار ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم اس قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو پھر یہ قرآن کی آیت کا بھی انکار ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ ترجمہ پڑھے سمجھے جبھی ہمیں معلوم پڑا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت کا بھی انکار ہو گیا۔ اسی طریقے سے بے شمار باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن لوگ اس لیے بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، یہ بھی ایک ہے۔ تو میرے بھائی قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے، کسی بھی زبان میں پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر مورس بکیل نامی ایک عیسائی مبلغ جنہیں ان دا فیلڈ آف میڈیسن کے لیے فرینچ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، جب فرعون کی لاش پر تبصرہ کیا جا رہا تھا، اسے تلاش کی جا رہی تھی، تو اس گروپ میں وہ شامل تھے۔ تو جب وہ عرب ممالک کا دورہ کر رہے تھے تو وہاں پر ان کی ملاقات ایک عربی سے ہوتی ہے۔ وہ عربی کہتا ہے کہ آپ نے فرعون کی لاش کو تلاش کر کے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں خود فرما دیا ہے 1450 سال پہلے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے،
تاکہ یہ عبرت بن جائے، نشانی بن جائے لوگوں کے لیے۔ تو ڈاکٹر مورس بکیل جو 50 یا 58 سال کے تھے، سب سے پہلے انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے عربی زبان سیکھی اور انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور ایک کتاب انہوں نے لکھی، اسلام، سائنس اور قرآن کے نام سے۔ تو میرے بھائی، ہم ان کی طرح تو جذبہ نہیں رکھتے، لیکن کم سے کم ہم ترجمہ پڑھ سکتے، دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا فرما رہا ہے مسلمانوں کو۔ یہ تو اللہ کا خط ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ کیونکہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کی مثال لے لی جائے تو اسٹوڈنٹ ہے جو جاتا ہے اسکول، اس کے اٹینڈنس شیٹ میں پی لکھا جاتا ہے، اور وہ ایگزام میں بھی جاتا ہے، اس وقت بھی لکھا جاتا ہے پی، لیکن وہ پی پریزنٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایگزام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ تو اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم بھی اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، اور کیا ہو جائے گا؟ آخرت کے ایگزام میں ہم فیل ہو جائیں گے۔ تو اگر ہمیں ہماری آخرت سنوارنا ہے، اگر ہماری آخرت کو، اگر ہمیں نیکیاں کمانا ہے، تو ہمیں اس قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنائے اور زندگی میں کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔